کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یعنی اس وقت اللہ نے وہاں یہ سوال کیا تھا سب سے، یعنی جو ہم سے پہلے گزر چکے ان سے بھی، اور جو آج ہیں ان سے بھی، اور جو قیامت تک آنے والے ہیں ان سے بھی، سب سے سوال ہوا تھا یہ کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا ماننے والا نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا پیدا کرنے والا نہیں ہوں؟ تو اس وقت تمام نے جواب دیا تھا قالوا بلا، کہ آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ یعنی اس وقت سے ہمارا سفر شروع ہوا۔ پھر اس کے بعد میں انسان منتقل ہوتا ہے اپنے باپ کی پشت سے ماں کے پیٹ کے اندر پہنچتا ہے، یعنی ایک سفر تو وہ ہوا، پھر دوسرا سفر جو ہے اس انسان کے اوپر جو دوسرا حال آتا ہے، دوسری حالت اس کی ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ باپ کی پشت سے یہ ماں کے پیٹ کے اندر پہنچتا ہے، اور وہاں اللہ رب العزت دیکھیے کہ اس اندھیری کوٹری کے اندر کتنی خوبصورت آنکھیں، کتنی خوبصورت کان، کتنی خوبصورت چہرہ، اور کتنے اچھے پیر، کتنے اچھے ہاتھ پڑتا ہے، جبکہ ماں باپ کو کچھ پتا نہیں، ماں باپ کو کچھ پتا نہیں، جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس وقت کسی کو کچھ پتا نہیں، نہ ماں کو پتا، نہ باپ کو پتا، لیکن وہ اللہ کہ جس نے اس وقت ہم سے وعدہ کیا تھا، وہی اللہ پھر دوسری سفر میں ہمارے اندر وہ چیزیں پیدا فرما رہا ہے کہ جن چیزوں کی وجہ سے آج دنیا کے اندر ہم دیکھنے والے ہو رہے ہیں، سننے والے ہو رہے ہیں، اور زبان سے بولنے والے ہو رہے ہیں، لیکن پتہ کسی کو نہیں ہے۔ یہ دوسرا سفر ہے انسان کا، اور تیسرا سفر جو انسان کا ہے یہ دنیا ہے۔ جب دنیا کے اندر انسان آتا ہے یہ تیسرا سفر ہے، تیسرا حال ہے اس کا، اور یہ سفر سب سے اہم ہے۔ یعنی وہ جو پہلا سفر تھا جب چیونٹیوں کی شکل میں پیدا فرمایا وہ اتنا اہم نہیں تھا، جب ماں کے پیٹ کے اندر پہنچا وہ اتنا اہم نہیں تھا، لیکن یہ جو دنیا کا انسان پہنچا یہ سب سے بڑا اہم اور مشکل سفر ہے اس انسان کے لیے، کہ اس دنیا کے اندر آنے کے بعد پھر جب اس کو ہوش و حواس آ جاتے ہیں، یہ عاقل و بالغ ہو جاتا ہے، یہ اپنے اچھے برے کی پہچان کرنے والا بن جاتا ہے، تو اب اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اپنے اس پیدا کرنے والے کو پہچان کر کہ جس نے اس کو پیدا فرمایا اس کی عبادت کرے، اس کی باتوں کے اوپر عمل کرنے والا بنے۔ لیکن آج ہمارے حالات دیکھے جائیں، آج ہم مسافر ہیں لیکن اپنے سفر کی کوئی تیاری نہیں ہے۔ دیکھو اگر کوئی مسافر اپنے گھر سے باہر جاتا ہے تو اس کی کیا، اس کے ذہن و دماغ کے اندر یہ بات رہتی ہے کہ میں اپنے گھر کے اندر جاؤں، روپیہ بھی میرے پاس ہو، اچھی چیزیں بھی میرے پاس ہو، تاکہ گھر والے مجھ سے خوش ہوں، تاکہ گھر والے مجھ سے راضی ہوں، اور میں بچوں کے لیے اچھی اچھی چیزیں لے کر جاؤں۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، میرا بتایا تھا کہ ہمارا جو اصلی گھر ہے وہ کون سا ہے؟ وہ جنت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں پیدا فرمایا، تو وہیں سب کو پہنچنا ہے، اور جب ہم مسافر ہیں تو مسافر کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اصلی گھر کی تیاری کرے، اور اصلی گھر کی تیاری یہی ہے کہ جو اللہ نے نئے احکام نازل فرمائے، اور جو اللہ نے چیزیں ہم کو عطا فرمائی، ان چیزوں میں حلال اور حرام کی تمیز کر کے اپنی زندگی کو صحیح گزاریں، تو اس وقت تو سمجھیے کہ ہم نے اس سفر کو کامیاب بنایا۔ اور اگر ہم اسی طرح لاپرواہی میں اپنی زندگی کو گزارتے رہے، اپنی زندگیوں کو ہم نے اسی طرح برباد کیا، تو پھر جب اس دنیا سے ہم چلے جائیں گے، آگے ہماری مت ہو جائیں گی، آگے ہمارے جواب دے دیں گے، تو پھر قبر کے اندر پڑے ہوئے حسرت کرتے رہے، پشیمان ہوتے رہے، شرمندہ ہوتے رہے، لیکن وہاں سے زندگی سے کوئی کام نہیں چلے گا۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج انسان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اس پیدا کرنے والے کی پہچان کرے کہ جس نے تمام چیزوں سے اس کو نوازا، یعنی اس کو زندگی عطا فرمائی، اس کو قوت سماعت سننے کی قوت عطا فرمائی، اس کو قوت بصارت یعنی دیکھنے کی قوت عطا فرمائی، اس کو پکڑنے کی قوت یعنی ہاتھوں سے پکڑنے کی قوت عطا فرمائی۔ یہ تمام چیزیں اس کی ہوئی ہیں،
یہ اللہ کی دی ہوئی ہے اور جو دیتا ہے تو اب لینے والے کے اوپر لازم ہے کہ اس کی نعمت کی شکر گزاری کرے اور ان باتوں کو اپنی زندگی کا اندر لانے کی کوشش کرے کہ جن باتوں سے وہ رب کہ جس نے تمام چیزیں دی ہے وہ خوش ہو جائے. یعنی اصل چیز اللہ کا خوش ہونا ہے. اگر اللہ ہم سے خوش ہوگا تو سب چیز ہے اور اگر اللہ خوش نہیں ہے تو ہم قابلیت اور ایک ہے مقبولیت. یہ دو چیزیں الگ ہیں. ایک انسان قابل ہے یعنی اس کے بعد دنیا کے اعتبار سے مال و دولت ہے, دنیا کے اعتبار سے ہر چیز اس کے پاس ہے, لیکن اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے. تو سمجھیے وہ تمام چیزیں بیکار ہیں. تو میرے محترم دوستو آج ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اللہ کو پہچاننے والے بنیں. اگر ہم اللہ کو پہچاننے والے بنیں گے تو انشاءاللہ ہمارا خیر اللہ محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بادشاہ ہوئے. اس پہچاننے کے بارے میں اس بات کا سنا رہا ہوں کہ اگر اس دنیا کے اندر ہماری یہاں سے اللہ کو پہچاننے والی بنے گی, اللہ کو پہچان کر اس کے عمل کرنے والی بنے گی تو انشاءاللہ ہمارا خیر اللہ ہوگا. سلطان محمود غزنوی یہ بہت بڑے بادشاہ ہوئے. یہ رات کے وقت میں گلیوں کے اندر دورہ کر رہے تھے, گھوم رہے تھے, لیکن بادشاہ انہوں نے مطلب رکھا تھا یعنی کوئی پہچان کر تھا کہ بادشاہ ہے کون ہے. اس وقت دیکھا کہ چوراہوں کے اندر جیسا کہ آج ہمارے نوجوانوں کی عادت ہے کہ گلیوں کے اندر نکڑوں کے اوپر چوراہوں کے اوپر بیٹھے رہتے ہیں اور فواحشات اور ایسی ایسی باتیں وہ کرتے رہتے ہیں کہ جو ان کی زندگیوں کو برباد کرنے والی ہیں. تو انہوں نے دیکھا کہ 4-5 آدمی ہیں اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کچھ مشورہ کر رہے ہیں. مشورہ کیا تھا؟ مشورہ اپنا یہ تھا کہ آج ہم کو بادشاہ کے محل میں چوری کرنی ہے. آج بادشاہ کے محل میں کیا کرنی ہے؟ چوری کرنی ہے. لیکن ہر ایک دوسرے سے معلوم کر رہا ہے, پوچھ رہا ہے کہ تو کیا کام کر سکتا ہے, کیونکہ جب چوری کرنے کے لیے جائیں گے تو ہر ایک کو کام تقسیم ہوگا, ہر ایک سے معلوم کیا جائے گا, تو ہر ایک سے معلوم کیا جاتا ہے کہ بتاؤ تم کیا کام کرو گے. تو ایک نے بتایا کہ میرا کام یہ ہے کہ رات کو جو کتا بولتا ہے اور وہ جو آواز نکالتا ہے میں اس کی آواز کو سمجھ لیتا ہوں کہ یہ کتا کیا کہہ رہا ہے, یہ کتا کیا کہہ رہا ہے. بہت سے سننے کی بات کہ میں پہچان لیتا ہوں کہ کتا کیا کہہ رہا ہے. اور دوسرے سے معلوم کیا, دوسرے نے بتایا کہ میں مٹی کو سونگ کر بتا دیتا ہوں کہ خزانہ کہاں رکھوں. تیسرے سے معلوم کیا کہ بتا تیرا کام کیا ہے. اس نے بتایا کہ میرے ہاتھوں کے اندر اتنی طاقت ہے, میرے ہاتھوں کے اندر اتنی قوت ہے کہ اگر مضبوط سے مضبوط دیوار بھی ہو اس کے اندر میں سوراخ کر دیتا ہوں, یعنی اپنی زبان میں کہہ لیجیے پہاڑ بھر دیتا ہوں, یعنی پہاڑ لگا دیتا ہوں. 50 واپس دیتا جی 50. چوتھے سے معلوم کیا کہ تم بتاؤ تمہارا کام کیا ہے. اس نے کہا کہ میرا کام یہ ہے کہ میں رسہ بڑی سے بڑی بلڈنگ کے اوپر ڈال کر اس رسے کے ذریعے بلڈنگ کے اندر اتر جاتا ہوں. یہ جو ہے نے کہا بدلا ہے. اور پھر پانچویں سے معلوم کیا کہ بتاؤ تمہارا کام کیا ہے. بادشاہ بھی جب آپ دیکھ رہے انہیں پتہ نہیں کہ بادشاہ ہمارے پاس ہے. جیسا کہ آج سب بادشاہوں کا بادشاہ
لیکن اگر خدا کا خاصہ پکڑے بھی گئے، خدا کا خاصہ اگر پکڑے بھی گئے تو یہ جو بتا رہا ہے کہ اگر مجرم کو سولی کے اوپر چڑھا دیا جائے تو سولی سے اتار دیا جاتا ہے تو ہم وہاں سے اتر جائیں گے۔ بہت خوش ہوئے، اور اب جو ان کا ایک مشورہ تھا بادشاہ کے محل کے اندر چوری کرنے کا، بادشاہ کے محل کے اندر چل گئی۔ اب جیسے ہی راستے کے اندر جا رہے تھے، کیونکہ راستے کے اندر راتوں کو کتے جگہ جگہ بیٹھے رہتے ہیں، نہیں بیٹھے رہتے، تو کتے ان کو دیکھ کر گھومنا شروع کی، بولنا شروع کیا۔ تو جس نے کہا تھا، ایک نے کہا تھا کہ رات کو جو کتا بھونکتا ہے وہ کہتا ہے اس کو پہچان دیتا ہوں۔ تو جب کتا بھونکا تو بھونکنے جس نے کہا تھا کہ میں اس کی آواز کو پہچان دیتا ہوں، اس نے کہا کہ بھائیو متنبع ہو جاؤ، متنبع ہو جاؤ۔ کتا یہ کہہ رہا ہے کہ بادشاہ تمہارے ساتھ ہو، کتا یہ کہہ رہا ہے کہ بادشاہ تمہارے ساتھ ہو، لیکن میرے محترم دوستو بزرگو، جب یہ انسان برائی کے اوپر اتر جاتا ہے، جب یہ انسان غلط کام کے اوپر اتر جاتا ہے، لاکھ آپ اس کو سمجھاتے رہیں، لاکھ آپ اس کو غلط باتوں سے بچاتے رہیں، یہ بات نہیں کرتے یاد نہیں ہوتا، اس کی بات کو نظر انداز کر دیا، اس کی بات کو نظر انداز کر دیا اور چلتے ہیں۔ بادشاہ ساتھ ساتھ اب جس کو رسا ڈالنا تھا، محل کے اندر رسا ڈالا، اس کے اندر وہ پہنچا، اس نے دروازہ کھولا، جس نے کہا تھا کیا نام ہے جی سان میں آ رہا راستے میں کرنے کا سان میں گرا صادق آپ کے راستے جا رہے ہیں میں کہا بھائی ہر کسی پر ابھی میں لگا لیتے بالکل کچھ نہیں گویا کہ انہوں نے بادشاہ کے محل کے اندر چوری کر جو بھی کرے اور چوری کرنے کے بعد بادشاہ ان کے ساتھ ساتھ جیسا کہ آیا جناب جی گلے آتے ہیں گلے کون سا بادشاہ کا بادشاہ ملا، لیکن بادشاہ ان کو کچھ نہیں کہا۔ اب جب وہ وہاں سے چوری کر کے اپنے گھروں کے اندر گئے تو بادشاہ نے ہر گھر کے اوپر نشان لگا دیا۔ اب رات کو جو جاگتا ہے، جو ان کاموں کے اندر رہتا ہے، وہ دن چہرہ سوتا ہے نہیں سوتا۔ اب صبح ہوتی ہے، صبح ہونے کے بعد بادشاہ بادشاہ کو یہ کہتا ہے کہ آج بادشاہ کے محل کے اندر چوری ہوئی، آج بادشاہ کے محل کے اندر چوری ہوئی اور فلاں فلاں مکان کے اوپر نشان لگے ہوئے ہیں اور وہاں چور موجود ہیں، ان کو پکڑ کر لایا ہے۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے میں بتا رہا ہوں کہ ان تمام کو وہاں لایا گیا۔ اب بادشاہ اپنے شاہانہ لباس میں اسی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، جلوہ افروز ہے، اور بادشاہ یہ کہتا ہے کہ آج بادشاہ کے محل کے اندر چوری ہوئی اور بادشاہ خود گواہ ہے، کسی گواہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے ان تمام کو سولی کے اوپر چڑھا دیا گیا۔ اب تمام کام رہے ہیں، تمام اس بات کو سن کر کام رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں، کیوں سولی کا حکم ہو چکا، لیکن وہ شخص وہ بھی تھا نہیں، کون سا کہ جس نے یہ کہا تھا کہ رات کے اندھیریوں کے اندر جس کو میں دیکھ لیتا ہوں، جس کو اجالوں کے اندر اس کو پہچان لیتا ہوں۔ اب وہ کبھی تو اس کے اوپر خوف طاری ہوتا ہے، کبھی امید کے آثار اس کے اوپر ظاہر ہوتے ہیں، اور وہ اپنے دل کو تھام کر، وہ اپنے دل کو مطمئن کر کے بادشاہ سے کہتا ہے کہ بادشاہ ٹھیک ہے، بادشاہ سلامت ٹھیک ہے، ہم نے چوری کی ہے اور ہم مجرم ہیں، ہم سزا کے لائق ہیں، لیکن رات جو آپ نے وعدہ کیا تھا، رات جو آپ نے ایک وعدہ کیا تھا کہ اگر مجرم کو یا ملزم کو سولی کے اوپر چڑھا دیا جائے اور میری گردن ہل جائے یا میری داڑھی ہل جائے تو اس کو سولی سے اتار دیا جاتا ہے، آپ اپنے
کیا. تو اسی طرح سمجھیے کہ جب ہم علماء کرام سے مدارس اسلامیہ سے اپنا تعلق قائم کریں گے, ان سے اپنا جوڑ لگائیں گے, تو جب اللہ ان کو معاف کرے گا تو ہم کہیں گے کہ بھیسانی کے اندر جلسہ ہو رہا تھا, رات کا موسم تھا, اللہ